ہماری اس محفل کی رونق حضرت مولانا مفتی سکندر حیات خان مصباحی الازہری، حضرت مولانا تصویر رضا صاحب، حضرت مولانا اخلاق احمد مصباحی صاحب، حضرت مولانا حافظ خلیل احمد برکاتی صاحب، حضرت مولانا قاری فرید احمد صاحب اور دیگر علماء، حضرت مولانا حافظ محمد عارف صاحب اور دیگر علماء کرام، مبلغین اسلام اور ہمارے نوجوانان، آپ تمام حضرات اگر تھوڑی دیر توجہ رکھیں تو میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اوپر اپنا فضل و کرم و احسان فرمائے کہ اس کام کاج کے موسم میں، مصروفیت کے موسم میں، اور پھر انسان اس وقت کس قدر زیادہ مصروف ہے، وہ سب کے اوپر آیا راچے بیاں، لیکن اس کے باوجود آپ نے سارے کا سارا کام چھوڑا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت و الفت کے اندر سرشار ہو کر کے آپ رضا العلوم اسلامی ہائر سیکنڈری اسکول میلاد چوک سے مرکزی جامع مسجد تک نعرے لگاتے ہوئے، آپ نے نبی کی نعتیں پڑھتے ہوئے، آپ نے نبی کی محبت کے اندر مست رہتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے، اور پھر یہاں بھی پورے ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں جلوہ بار ہیں۔ آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعتیں سنی ہیں، اب آقا کریم علیہ السلام کے فضائل اور حضور کی سیرت سننے کے لیے آپ یہاں پہ جلوہ بار ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عقیدتوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے نہایت اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہیں، اور آپ حضرات سے میں توقع رکھوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ میری معروضات اور میری گزارشات اور میری گفتگو کو آپ حضرات اپنے ذہن کی تختی پہ لکھ کر لے جائیں، اپنے دل کے اندر آج کی اس تقریر کو آپ نقش کر کے لے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید کامل و واثق ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے نافع بھی ہوگی۔ حضرات گرامی وقار، میرا رب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے اور سب سے بہترین ہے، کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ حضرات گرامی، اب دیکھیے دنیا کے اندر بہت سے لوگ، تھوڑی توجہ، دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن لوگوں نے آئیڈیل بننے کی کوشش کی ہے، جن لوگوں نے نمونہ بننے کی کوشش کی ہے، جن لوگوں نے ہادی بننے کی کوشش کی ہے، جن لوگوں نے رہنما بننے کی کوشش کی ہے، جن لوگوں نے رہبر بننے کی کوشش کی ہے، اور بہت سے لوگ الگ الگ بہت سے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں۔ میرے پیارو، دنیا کے جتنے لوگ ہیں، یا تو دنیا کے لوگوں نے انہیں رہبر بنا ہے، یا اس نے خود اپنی رہبری کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارے نبی مکرم علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رہبر و رہنما انہیں بنا کر کے بھیجا ہے، اور ان کے طریقے کو کامل بھی بنایا ہے، مکمل بھی بنایا ہے، اکمل بھی بنایا ہے۔ اور شان اور عظمت والی بات یہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر صرف ایک ایسا قانون ہے جو قانون مصطفیٰ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ دنیا بغیر قانون اور قاعدے اور اصول و ضابطے کے نہیں چل سکتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آزادی چاہیے، تو آزادی تو ایک ریچھ کو بھی ہے، آزادی تو ایک شیر کو بھی ہے، آزادی تو ایک درندے کو بھی ہے، آزادی تو ایک سانپ کو بھی ہے، لیکن جب ایک دب میدان میں آ جاتا ہے تو باقی دنیا والے اس میدان سے کنارہ کش ہوتے ہیں، یا اس کو اپنے مقام کے اوپر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اس معاشرے و سماج کے اندر اس کو ہٹایا کیوں جا رہا ہے؟ وہ اگر اعلان عام کر دے جناب والا آزادی میرے لیے ہے، تو دیکھیے آزادی کا مطلب و مقصد یہ ہوتا ہے کہ آزادی وہاں ملے گی جہاں اس کا دائرہ، یعنی آزادی کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دائرے سے باہر آ کر کے انسان آ جائے اور پھر وہاں آزادی ڈھونڈنا شروع کر دے۔ میرے پیارو، انسانوں کو اللہ نے آزاد بنایا ہے، غلامی کی زنجیر سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا ہے، لیکن آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے انسان آپے سے باہر ہو جائے، آزادی کا یہ مطلب نہیں انسان لباس سے باہر آ جائے، آزادی کا یہ مطلب نہیں انسان کنجر پن کے لیے تیار ہو جائے، آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بے حیائی کے لیے تیار ہو جائے، آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کھڑا کھڑا کھانا شروع کر دے، آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کھڑے کھڑے بولو براز کرنا شروع کر دے۔ اگر یہ آزادی کا مطلب ہے، اگر اس کو وی آئی پی پن کہتے ہیں، تو گدھے سے بڑھ کر کے وی آئی پی کون ہو سکتا ہے؟
حضرات گرامی وقار، اب ہو سکتا ہے میری چند ایک باتیں تلخ میں ہوں، مجھے پہلے ہی ایڈوانس معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، لیکن آئیے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر میری تقریر کے صرف 3 حصے ہیں، نہایت اختصار کے ساتھ یہ تینوں باتیں آپ حضرات کے ذہن کے اندر اتارنے کی کوشش کروں گا۔ 3 باتوں میں کتنی باتیں آئیں گی یہ تو وقت بتائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ ہے اس کے اندر حسن و جمال ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کے طریقے کے اندر حسن و جمال ہے۔ اب دیکھیے ایک انسان کا جو بدن ہے نا، اس بدن کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا دل اور ایک ہے انسان کی گردن۔ اس گردن اور دل کے اندر بنیادی اور جوہری فرق یہ ہے کہ یہ گردن انسان کی جھک جایا کرتی ہے، یہ کبھی طاقت کے سامنے جھکتی ہے، کبھی قوت کے سامنے جھکتی ہے، کبھی عزت کے سامنے جھکتی ہے، کبھی عہدے کے سامنے جھکتی ہے، کبھی حکومت کے سامنے جھکتی ہے، کبھی سیاست کے سامنے جھکتی ہے، کبھی قیادت کے سامنے جھکتی ہے، الگ الگ طریقے سے، کبھی زور اور ظلم و ستم کی بنیاد میں اس گردن کو جھکایا جا سکتا ہے۔ ہم نے تاریخ عالم کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اور ترم خان بننے والے بھی بعض مقامات پہ بعض مجبوریوں کی بنیاد پہ جھکتے ہوئے نظر آئے، لیکن دل یہ ایک اڑیل چیز ہے، دل یہ سلطان بدن ہے، دل یہ انسان کے دل کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا مزاج الگ ہوتا ہے، رعایا کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ رعایا کو جھکایا جا سکتا ہے، بادشاہ کو جھکایا نہیں جا سکتا ہے۔ اب دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کا بادشاہ بنایا ہے، سلطان بنایا ہے، اور سلطان کا مزاج بھی الگ ہے اور اس کی حکومت بھی الگ ہے، اس کا طور طریقہ بھی الگ ہے۔ تو طاقت کی بنیاد پر گردن کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں جھکایا جا سکتا، اور اسی طریقے سے دولت کی بنیاد پہ گردن کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ عہدے کی بنیاد پر گردن کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ ہاں ایک مقام ایسا ہے وہاں پہ دل ہار جاتا ہے، ایک مقام ایسا ہے وہاں دل جھک جاتا ہے، ایک مقام ایسا ہے وہاں دل سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ایک مقام ایسا ہے وہاں دل ہار بیٹھتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ ہے مقام حسن۔ حسن کے سامنے دل اپنے آپ کو ہار جاتا ہے اور وہاں جھک جاتا ہے۔ ارے ہمارے نبی وہ ہیں، ہماری ذات بھی، ہمارے نبی کی ذات بھی حسن والی ہے، ہمارے نبی کی بات بھی حسن والی ہے، ہمارے نبی کا طریقہ بھی حسن والا ہے، ہمارے نبی کا اسوہ بھی حسن والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ آپ نے کائنات کے اندر ایک حسن کے بارے میں سنا ہوگا، وہ حسن یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیسا حسن تھا؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ جس وقت مصر کے اندر قحط سالی آ گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی مولا لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں، اب یہاں ہمارے خزانے کے اندر بھی لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اتنا غلہ نہیں ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا میرے پیارے تمہیں جو حسن و جمال عطا کیا ہے نا، اب ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دو، اپنے حسن کو بے نقاب کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنا حسن بے نقاب کیا، ایک بار جو حسن یوسف کی جھلک دیکھ لیتا تھا 3 مہینے تک بھوک نہیں لگتی۔ وہ حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ دیکھیے ایک ہے حسن، اور پھر حسن کے اوپر کٹ جانا کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہے، پھر کٹ جانا یہ اختیار کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت، انگلیاں کاٹ دینا یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور پھر عورتوں کا ہاتھ کاٹ دینا یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، لیکن ہمارے نبی کی شان و عظمت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ ایک طرف حسن ہے دوسرے طرف نام ہے، حسن میں کٹ جانا بڑی بات نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی نام کے اندر وہ عزت، وہ عظمت، وہ شان، وہ برکت، وہ حسن، وہ جمال ہے کہ عورتیں نہیں بلکہ عرب کے سنگ دل لوگ، سخت دل بھی لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام سن کے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میں
یہی عرض کر رہا تھا ذرا آئیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن دیکھو. آقا کریم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, بہقی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں دل نہیں لگا. اور دل بھی کیسے لگے, کیونکہ کائنات کا دل مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کے اندر موجود ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں ہوں, گھر میں دل نہیں لگا. کیا مطلب, بیوی گھر میں ہے پھر بھی دل نہیں لگا, بچے گھر میں ہیں پھر بھی دل نہیں لگا, دولت و ثروت گھر میں ہے پھر بھی دل نہیں لگا, اپنا مکان ہے پھر بھی گھر نہیں دیکھا, اور شہر مدینہ ہے پھر بھی دل نہیں لگا. اپنے گھر سے یہ باہر نکلتے ہیں, کاشانہ مصطفیٰ کے اوپر پہنچتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس کے صحن کے اندر ایک سرخ رنگ کی چادر اوڑھ کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے. اتنے میں جابر بن عبداللہ آئے. واہ جابر بن عبداللہ تیرے مقدر پہ قربان, ہم تو خواب میں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, تو بے حجاب دیکھ رہا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت آرام فرما ہے, جابر بن عبداللہ آ گئے اور آنے کے بعد کھڑے ہو گئے. ہمارے عشق نے جا کر کے ان کے در کے اوپر سوال کیا, حضور والا آپ کھڑے کیا ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں, میں ذرا اوپر بھی دیکھ رہا ہوں نیچے بھی دیکھ رہا ہوں. حضور اوپر کیا نیچے کیا؟ کہا ایک طرف آسمان کے چاند کو دیکھ رہا ہوں, دوسری طرف کائنات کے چاند کو دیکھ رہا ہوں, دوسری طرف خدا کے محبوب کو دیکھ رہا ہوں. کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اوپر کبھی نیچے. اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ, اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کا روح انور, آقا کریم کا چہرہ اقدس, والضحیٰ والا والشان والا چہرہ, نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ اللہ کی عزت کی قسم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, زیادہ جمال والا ہے. یعنی آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ اقدس, اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ حسن و جمال کے اوپر مستقل تقریر پھر کبھی, لیکن میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں آقا کی ذات بھی حسن والی ہے اور مصطفیٰ کی بات بھی حسن والی ہے, حضور کا طریقہ بھی حسن والا ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حسن والا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں دنیا کے جتنے طریقے ہیں وہ کامل ہو سکتے ہیں, ممکن ہے, مکمل ہو سکتے ہیں, ممکن ہے, اکمل ہو سکتے ہیں, ممکن ہے, لیکن کائنات کے اندر صرف ایک طریقہ مصطفیٰ کا ہے جو کامل بھی ہے, مکمل بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حسن و جمال کی رعنائیاں رکھی ہے. کیسا حسن و جمال ہے, آؤ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیے آج کے ماحول کے اندر جس آج بندے کو کرسی مل جاتی ہے, اب جناب کرسی کی تگ و دو کے اندر, کرسی کی جد و جہد کے اندر, اور کرسی کے پیچھے لوگ اتنا زیادہ بھاگتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری کامیابی کرسی کی بنیاد پہ, آخرت کی ساری بنیادی کامیابیاں کرسی کی بنیاد پہ. آج ہمارا مزاج اور مزاج کے اندر یہ فطور بڑھا ہوا ہے, کرسی ہے تو سب کچھ ہے, کرسی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سنو, یہ تو ایک دنیا کی کرسی ہے, لیکن ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے کرسی عطا فرمائی ہے, وہ ایسی کرسی ہے, ایسی کرسی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین, کہ جس وقت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں مجھے نبوت کی کرسی کے اوپر فائز فرمایا تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام کی کرسی اس وقت بھی, اور آقا کریم علیہ السلام کی کرسی آج بھی, اور آقا کریم علیہ السلام کی کرسی محشر کے میدان میں بھی, اور آقا کریم علیہ السلام کی کرسی اس کے بعد بھی. اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچی کرسی مخلوق میں, کائنات میں اگر عطا فرمائی ہے, محمد عربی کو عطا فرمائی ہے. حضرات گرامی, شان آقا کریم علیہ السلام کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام عطا فرمایا, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر کسی کو کرسی مل جائے, علم کی کرسی اگر مل جائے, تو اس کو اپنا علم سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. عہدے کی کرسی اگر کسی کو مل جائے, اسے اپنے عہدے کو صحیح طور پہ بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ دنیا والوں کا مزاج ہے. اور آقا کریم علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں, سفر میں ہیں آقا کریم علیہ السلام. اتنے میں دوپہر کا وقت ہوا, کھانا کھانے کے لیے سارے کے سارے لوگوں نے کھانے کے لیے تیاریاں کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے کام بانٹنا شروع کر دیے. اب کوئی آدمی جا رہا ہے, وہ چولہا بنا رہا ہے, کوئی برتن صاف کر رہا ہے, کوئی اس کے علاوہ جتنے کھانے پینے کے کام ہوتے ہیں سارے کے سارے. اتنے میں امام الانبیاء کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد ایک طرف چل پڑے, اور نبی مکرم علیہ السلام جب ایک طرف چلے گئے, صحابہ کرام کے دلوں کے اندر چوٹ لگی. یا اللہ, اتنا وقت ہو گیا, امام الانبیاء کا چہرہ ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہے. یہ صحابہ کا کمال عشق تھا. اب ایک صحابی دوسرے کو پوچھ رہے امام الانبیاء کہاں تشریف لے گئے؟ اتنے میں سب نے بتایا اس طرف تشریف لے گئے ہوں گے. اس طرف, یہ کیوں آخر انہوں نے کہا اس طرف کیوں نہیں کہا, اس طرف کیوں نہیں کہا, اس طرف کیوں نہیں کہا, یہ ایک ہی طرف کیوں کہا؟ اس کا جواب کہیں اور نہیں, یہ بریلی شریف سے ملے گا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے.
علیہ السلام کا کہ ان کی شخصیت یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس گلی سے چل دیتے ہیں وہ گلی مہک جاتی تھی، جس راہ پہ چل جاتے تھے وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا تھا، جس سڑک پہ چل جاتے تھے وہ سڑک معطر ہو جایا کرتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام جس گھر کے اندر رہتے تھے وہ گھر خوشبودار ہو جاتا تھا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام جو کپڑا مبارک پہنتے تھے وہ کپڑا، اس کپڑے سے خوشبو کے حلے پھوٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ خوشبو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا راستہ صحابہ کرام تکنے لگے، اتنے میں صحابہ کے دلوں کے اوپر بجلی گری۔ عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ باقی صحابہ اپنے کام کاج میں تھے، امام الانبیاء جنگل کے اندر تشریف لائے، وہاں سے اپنے مقدس کندھے کے اوپر لکڑیاں اٹھا کر کے لائے اور آ کر کے صحابہ کرام کو دی۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، باقی کام اگر ہم کر سکتے ہیں یہ کام بھی تو ہم کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب سارے ساتھی اکٹھے کام کر رہے ہیں، جب سارے ساتھی سفر اکٹھے کر رہے ہیں، میں نے مناسب نہیں سمجھا ابو بکر کام کرتا رہے، عمر کام کرتا رہے، عثمان کام کرتا رہے، علی کام کرتا رہے، سعد کام کرتا رہے، سعید کام کرتا رہے، باقی ساتھی کام کرتے رہیں اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں۔ اس وجہ سے میں نے اپنے لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ باقی دوسرے کام سنبھالیں گے اور لکڑی لانا جو مشکل کام ہے وہ میں لا کر کے دوں گا۔ مجھے بتائیے روئے زمین کے اوپر کسی ایسے ہادی کی سیرت ہے، کسی ایسے ریفارمر کی سیرت ہے، کسی ایسے رہبر کی سیرت ہے، کسی ایسے کرسی والے کی سیرت ہے؟ اگر روئے زمین کے اندر یہ حسن و جمال ملے گا محمد عربی کے طریقے میں ملے گا۔ وقار سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ حسن و جمال والا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ مکمل و کامل و اکمل ہے۔ میرے پیارو اب اگلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں اس طریقے کے اوپر جو چلے ہیں ان کو کیا ملا ہے؟ میرے پیارو آؤ دیکھو، یہ بہقی شریف اٹھا کر کے سنن الکبریٰ امام بہقی کی اٹھا کر کے دیکھیے، اور دیگر کتب اور دیگر حضرت شعب الایمان اٹھا کر کے دیکھیے، اور دلائل اٹھا کر کے دیکھیے، اور اس کے علاوہ بہت سی کتب کے اندر موجود ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں ان کے ساتھی الگ ہو گئے، حضرت سفینہ الگ ہو گئے اور چلتے چلتے جنگل کے اندر یہ پہنچے۔ اب جو ہی جنگل کے اندر پہنچے وہاں جنگل کا راجہ آ گیا، شیر ان کے سامنے آ گیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیر جب انسان کے سامنے آتا ہے تو اس وقت انسان کی کنڈیشن پوزیشن کیا ہوتی ہے، انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا مولوی صاحب آپ ذرا ایک مسئلہ بتا دیں، اگر جنگل کے اندر میں نماز ادا کروں اتنے میں شیر آ جائے تو بتائیے کہ میں اپنی نماز جاری رکھوں کہ نہ رکھوں؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ اگر وضو باقی رہے تو جاری رکھنا۔ اچھا ایک اور آدمی تھا اس کے پاس شیر آیا، کیونکہ میلاد شریف ہے، چہروں پہ مسکراہٹ ضروری ہے۔ بالکل بالکل ضروری ہے۔ اب جنگل کے اندر ایک بار اسی طریقے سے ایک شیر آ گیا تو استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ جنگل کے اندر اگر شیر آ جائے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر بندہ کیا کرتا ہے، جو کرے گا شیر ہی کرے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنگل کے اندر اگر شیر آ جائے ہر آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ لیکن وارے غلام رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خادم رہے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے چہیتے خادم، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کیا اور صرف ایک شرط پہ آزاد کیا کہ جب تک زندہ رہو گے مصطفیٰ کی خدمت کرتے رہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہ خادم ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہیں پہ موجود اور اس کے بعد جب جنگل کے اندر چلے گئے اتنے میں دھاڑتا ہوا شیر آیا، ادھر سے شیر دھاڑ رہا ہے، حضرت سفینہ مسکرا رہے ہیں، حضرت سفینہ مسکرا رہے ہیں۔ اب شیر نے بھی سوچا ہوگا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، ہر ایک کانپتا نظر آ رہا ہے، یہ ہنستا نظر آ رہا ہے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ حضرت سفینہ نے اپنا تعارف کیا اور کہا یا ابا الحارث، او شیر تو بھی سن لے، دھاڑنا تیرا کام ہے، ڈرانا تیرا کام ہے، چیرنا تیرا کام ہے، پھاڑنا تیرا کام ہے، لیکن تو میرا ایک بال بھی ہلا نہیں سکتا، اس لیے کہ انا مولا رسول اللہ، میرا تعارف یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں۔ اب جو ہی اتنا کہا کہ میں نبی کا غلام ہوں تو جنگل کا شیر آیا، وہی جنگل کا شیر جو دھاڑتا ہے، وہی جنگل کا شیر جو چیرتا ہے، وہی جنگل کا شیر جو پھاڑتا ہے، وہی جنگل کا شیر جو ڈراتا ہے، وہی جنگل کا شیر کہ جس کو دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگوں کے وضو ختم ہو جاتے ہیں،
ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کا جب یہ تعارف سنا کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام ہوں، تو جنگل کے شیر نے اپنا سر حضرت سفینہ کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اب قدموں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد عرض گزار ہوا کہ حضور والا اپنی زبان حال سے اس نے عرض کیا، کوئی بات نہیں، آپ جنگل میں تشریف لے آئے ہیں نا، یہ جنگل سارے کا سارا میرا ہے اور میں اس کا راجا ہوں، لیکن آپ حضور کے غلام ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نبی کے غلام ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ اب غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ شیر آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کے یہ راستہ دکھانا شروع کر دیا اس نے، اور پھر وہاں یہ جنگل کا شیر اس جنگل سے حضرت سفینہ کو باہر لایا اور اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں حضرت سفینہ کو جانا تھا۔ جب حضرت سفینہ الوداع ہوئے تو جنگل کا شیر اپنے پچھلے پیروں کے اوپر کھڑا ہوا اور اگلے پیروں سے دونوں کو ہلا کر کے حضرت سفینہ کو باعزت طریقے سے الوداع کیا ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا دیکھیے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دریائے دجلہ آ گیا، سامنے کافر ہیں، ادھر مسلمان ہیں، بیچ میں پل نہیں، کشتی نہیں، جہاز نہیں، اب کافر سامنے دوڑ رہے ہیں۔ اتنے میں فوجیوں نے پوچھا حضور والا کیا حکم ہے؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ڈر گئے ہو؟ کہا حضور ڈرے نہیں، صرف حکم کیا منتظر ہے، آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا چلو۔ کہا چلو۔ ایک بھی فوجی نے یہ نہیں کہا حضور چلیں کیسے، آگے پل نہیں، چلیں کیسے، کشتی نہیں، چلیں کیسے، جہاز نہیں، چلیں کیسے، انتظام نہیں، چلیں کیسے، انصرام نہیں، اس لیے کہ یہ فوج وہ ہے کہ جس کو دنیاوی جنرل نے ٹرینڈ نہیں کیا ہے، یہ وہ فوجی تھی جن کی تربیت بھی امام الانبیاء نے فرمائی ہے، اور حضور نے فرما دیا تھا تمہارا قائد چھوٹا کیوں نہ ہو، تمہارا قائد کھوٹا کیوں نہ ہو، تمہارا قائد بالکل اگر وہ اس کا دماغ بالکل ایک کھجور کی گٹھلی اتنا کیوں نہ ہو، ایک غلام تمہارا قائد کیوں نہ ہو، جب تمہارا قائد اشارہ کرے تو سمندر کے اندر کود جانا، مدد تمہارا رب فرمائے گا۔ آج تو قیادت کا فقدان اس قدر ہو گیا، آج تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ پیچھے چلوں گا انسلٹ ہو جائے گی، مجھے قائد ہی بننا ہے۔ یہی وجہ ہے جو تباہی زیادہ ہے، زیادہ قائدین کی بنیاد پہ ہے۔ کاش قائدین کے بجائے متبعین ہوتے، آج امت کا حال کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، اب یہ دریائے دجلہ ہے سامنے، اور دریائے دجلہ یہ کوئی معمولی دریا نہیں، دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ سامنے جب کافروں کو دیکھا فوراً سب نے گھوڑے دوڑا دیے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے نا وہ مصطفیٰ کے غلام تھے، جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے وہ تہجد کے پابند تھے، جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے وہ نماز کے پابند تھے، جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے ان کے سر پہ امامہ تھا، جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے وہ حضور کے غلام بھی ہیں، حضور کے عاشق بھی ہیں۔ گھوڑے جب دوڑا دیے، تاریخ یہ بتاتی ہے دوسری طرف یہ سارے کے سارے گھوڑ سوار ساری فوج پہنچ گئی، ایک گھوڑے کے پاؤں اور کھر کے ساتھ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ باہر پہنچا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پہنچے، اب جتنے بھی آگے تھے نا انہوں نے کہا جناب والا بہادروں سے ہم لڑ سکتے ہیں، پہلوانوں سے ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے فارسی زبان کہا دیو آمدن دیو آمدن، یہ کوئی جنات کی ایک فوج آ گئی ہے، ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ گھوڑے دوڑانا ان کا کام تھا، سارا علاقہ رب نے ان کے حوالے فرما دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جنگل کا دریا، یہ جنگل کا شیر، یہ بھی دیکھیے فرما بردار نظر آ رہا ہے، یہ دریائے دجلہ بھی فرما بردار نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو وہ ہیں کہ آج تک آپ نے تاریخ کے اندر یہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، کوئی ڈپٹی کمشنر کو خط لکھتا ہے اور کوئی بادشاہ کو خط لکھتا ہے، کوئی سلطان کو خط لکھتا ہے، کوئی دوست کو خط لکھتا ہے، کوئی یار کو خط لکھتا ہے، کوئی اپنے گھر میں خط لکھتا ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہیں جو دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں، عمر بن خطاب وہ ہیں جو زمین کو خط لکھتے ہیں، اور دریائے نیل بھی مانتا نظر آ رہا ہے، اللہ کی زمین بھی مانتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ ایک طرف دو پیسے کے لوگ جن کی حیثیت اور ویلیو کوئی نہیں وہ ہمیں آنکھ دکھائیں۔ پوری دنیا کے اندر مسجد اقصی کا اس وقت کیا حال ہے، فلسطین کا حال کیا ہے، افغانستان کے اوپر مسلمانوں کے اوپر کیا بیتی ہے؟ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پورے عالم کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مسلمان کس قسم پرسی کے عالم زندگی کے ایام گزارے، صبح شام گزارے، اور
اور کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ملکی اور ریاستی حالات کیا ہیں؟ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عالمی سطح کے اوپر مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے؟ وجہ کیا؟ ایک طرف شیر فرما بردار، ایک طرف دریا فرما بردار، ایک طرف دریائے نیل فرما بردار، دریائے دجلہ فرما بردار، اور ایک طرف اللہ کی زمین فرما برداری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک طرف دیکھ کر کے کفار میدان چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور قیصر و کسریٰ کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ان کی آنکھوں میں تھا، حضور کا جمال ان کی آنکھوں میں تھا، حضور کا طریقہ ان کے سامنے تھا، حضور کی اتباع وہ کرتے تھے، حضور کی فرمانبرداری وہ کرتے تھے، حضور کی سنت کے اوپر عمل پیرا وہ تھے، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ان کی زندگی کا حصہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ میرے پیارو، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، خاص کر نوجوانوں، کیونکہ آپ نیٹ کے ذریعے بہت سے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میرا سوال ہے آپ سے، کائنات کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ زور سے آواز ہے، کون ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ ہمارے نبی۔ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ ہمارے نبی۔ کامل طریقہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا۔ اکمل طریقہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا۔ حسن والا طریقہ کس کا ہے؟ جمال والا طریقہ کس کا ہے؟ کامیابی کی ضمانت کس طریقے میں ہے؟ کامرانی کی کنجی کس طریقے میں ہے؟ منزل مقصود تک پہنچانے والا طریقہ کون سا ہے؟ کہاں بہک کے مسلمان، کہاں بھٹک کے مسلمان، کہاں ہٹ گئے مسلمان، کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ آج دیکھیے میرے پیاروں، وہ آقا کریم علیہ السلام، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام سے زیادہ حسن و جمال والا کائنات میں کوئی نہیں، پھر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کے اوپر ایک مشت داڑھی ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج کیسے ہمت ہوتی ہے حضور کا کلمہ پڑھ کے اس کی داڑھی کے اوپر بلیڈ چلتا کیسے ہے؟ اور انسان کا طور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ گردن کے اوپر تو بلیڈ چلے یہ برداشت کر لینا چاہیے، لیکن داڑھی کے اوپر بلیڈ چلے یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ داڑھی کسی اور کا طریقہ نہیں، امام الانبیاء کی سنت ہے۔ اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہم حضور کے غلام کہلائیں، پھر اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے دکان میں دل کیسے لگتا ہے، بزنس میں دل کیسے لگتا ہے، کرسی پہ دل کیسے لگتا ہے، معاشرے و سماج کے اندر گپ شپ کیسے ہوتی ہے، اپنے گھر کے اندر سکون سے بندہ کیسے رہتا ہے، جب ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا آوازہ بلند ہو گیا، اب حضور کا طریقہ یہ ہے بستر چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دکانداری چھوڑ دو، اور دنیا کا کوئی عہدہ ہے چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ، اس لیے کہ جب اذان ہو جائے پھر کامیابی دکان میں نہیں، پھر کامیابی مکان میں نہیں، پھر کامیابی بزنس میں نہیں، پھر کامیابی سروس میں نہیں، پھر کامیابی کام کاج میں نہیں، پھر کامیابی کھیت کھلیان میں نہیں، پھر کامیابی کسی اور جگہ نہیں، پھر اگر اللہ نے کامیابی رکھی ہے اپنے گھر میں رکھی ہے، مصطفیٰ کی سنت و شریعت کے اندر رکھی ہے۔ حضرات گرامی وقار، میرے سوال ہیں آپ سے، میرے سوالوں کا آپ جواب دیں۔ جب حضور علیہ السلام کا طریقہ ہمارے لیے سب کچھ ہے تو پھر ہم دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں، پھر آگے پیچھے کیوں دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا جو اسلامی لباس ہے اس لباس کی طرح روئے زمین کے اوپر کوئی لباس نہیں، تو پھر آج ہمارے سر سے ٹوپی اترتی ہوئی کیوں نظر آتی ہے؟ آج ہمارا سر ننگا کیوں نظر آتا ہے؟ آج دیکھیے، میں تو آپ سے یہ عرض کروں الحمدللہ جب تک میں اسکول کے اندر رہا تب تک ہم نے ٹوپی نہیں پہنی، لیکن جب سے ٹوپی پہنی ہے اب چمڑی تو اتر سکتی ہے، سر سے ٹوپی نہیں اتر سکتی۔ حضرات گرامی وقار، حالات طرح طرح کے آئے، بہت سے لوگوں نے ڈرانا شروع کیا ہمارے زمانے طالب علمی میں، حالات اس طرح کے ہیں اس طرح کے ہیں، آپ دور سے کشمیری نظر آتے ہیں، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، کچھ بھی نظر آئے، لیکن نہ ہم نے سلوار چھوڑی، نہ ہم نے قمیض چھوڑی، نہ ہم نے ٹوپی چھوڑی، نہ ہم نے نماز چھوڑی۔ جب بھی اسٹیشن کے اوپر کا وقت ہوتا تھا وہیں پہ مصلی بچھا کر کے اللہ کی راہ میں ہم اپنا سر جھکا دیتے تھے۔ میرے پیارو، یہ صرف مثال دینے کا واحد مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی رہیں گے، جس جگہ بھی رہیں گے اور جب تک رہیں گے اپنے تسلق کے ساتھ رہیں گے، تشخص کے ساتھ رہے ہیں۔ اسی لباس کے اندر ہم کالج میں بھی گئے، اسی میں ہم یونیورسٹی کے اندر گئے، یہی لباس جو مدرسے نے ہمیں سکھایا اور مدرسے نے ہمیں جو پہنایا ہے، الحمدللہ زندگی کے آخری دم تک لباس بھی ہمارے ساتھ یہی رہے گا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بچوں کو، میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
بھائیوں، میرے عزیز بچوں، ذرا دیکھو، جب انسان اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، جب عمل کرتا ہے حضور کی شریعت پہ، جب عمل کرتا ہے حضور کی سیرت پہ، جب عمل کرتا ہے طریقہ مصطفیٰ پہ، یہ عمل کرنے کا ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، منزل تک پہنچانا، کامیابی دینا میرے مالک و مولا کا کام ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے خدا را نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی شریعت، حضور کا اسوہ، حضور کا طریقہ، یہی ہمارے لیے سب ہے اور یہی ہمارے لیے بس ہے۔ حضور کے طریقے کے علاوہ کون سا طریقہ آپ اپنانے جا رہے ہیں؟ اور اس وجہ سے مجھے اور آپ کو عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں، ہمارے جتنے بزرگ ہیں، میرے پیاروں، نعرہ لگانا بہت اچھی بات ہے، جلسہ کرنا بہت اچھی بات ہے، جلوس نکالنا بہت اچھی بات ہے، جھنڈا لگانا بہت اچھی بات ہے، اور اس کے علاوہ جتنا آپ کر رہے ہیں حضور کی محبت میں کر رہے ہیں، سارے کے سارے یہ کام بہت اچھے ہیں، بہت عمدہ ہیں۔ اور ایک سنیوں کی عادت چھڑانی ہے، جو حلوے کے اور بریانی کے چکر میں زیادہ پڑ گئے نا، جہاں حلوہ و بریانی کھانا جائز ہے وہاں پہ پیٹ پہ پتھر باندھنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب محفلوں کے اندر پتھر باندھ کر کے آؤ، حضور کا طریقہ بھوکے رہ کر کے ہم سنیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل، ہم بالکل اسے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے تب بھی نبی، کیونکہ جامع عشق مصطفیٰ ہمارے لیے کافی ہے، حضور کا تذکرہ ہمارے لیے کافی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بات ہمارے لیے کافی ہے، نعت مصطفیٰ ہمارے لیے کافی ہیں، فضائل مصطفیٰ ہمارے لیے کافی ہیں، آقا کے مناقب ہمارے لیے کافی ہیں، حضور کی شان ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ مزاج ہمیں اور آپ کو بنانا ہے۔ یہ کھانے کے اندر ہماری قوم ہو کر کے رہ گئی، بس صرف کھانا پینا اور اس کے بعد آنا برتن صاف کرنا، اسی میں ہم رہ جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یونیورسٹیاں ہماری کب بنیں گی؟ کالج ہمارے کب بنیں گے؟ ادارے ہماروں کے اندر سدھار کب ہوگا؟ مسجدیں ہماری عالیشان کب ہوں گی؟ اور ہمارا ہر بندہ نمازی کب بنے گا؟ ہر بندہ مسجدوں کے اندر کب آئے گا؟ یہ کامیابی، حقیقی کامیابی حلوے کے اندر نہیں، حقیقی کامیابی ان چیزوں کے اندر نہیں، حقیقی کامیابی تب ہوگی اس ملت کی جب اس کا بچہ اپنا سر رب کی بارگاہ میں رکھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں قد و کاوش کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں محنت و مشقت کرنی ہے۔ میرے پیارو، آج دیکھیے مغرب کے اندر الحمدللہ یہاں پابندی کے ساتھ ربیع الاول کے علاوہ، کیونکہ اس میں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ درس قرآن میں بذات خود قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آخرکار ہماری قوم کے اندر بیداری کب آئے گی؟ نہ انہیں قرآن حکیم ماہ رمضان میں اس میں سننے کا ذوق ہے، بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں تو مرے دل سے، مجھے سمجھ نہیں آتی، مووی دیکھتے ہیں پورے ذوق سے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں پورے شوق سے، محفلوں کے اندر جاتے ہیں پوری محبت کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کیا نہیں کرتے ہیں محبت و الفت کے ساتھ، لیکن جب قرآن سننے کی باری آئے، قرآن سنانے کی باری آئے، قرآن سمجھنے کی باری آئے، قرآن سمجھانے کی باری آئے، محفل میں آنے کی باری آئے، حضور کی سیرت و سنت و طریقہ سننے کی باری آئے، پھر وہ ذوق و شوق کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر انسان اپنے اوپر بوجھ کیوں محسوس کرتا ہے؟ پھر مسجد کے اندر بیٹھتے ہوئے تکلیف کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ہر آدمی جس کا لہو و لعیب کے اندر دل لگتا ہو، مسجد کے اندر اور دینی محافل کے اندر دل نہ لگتا ہو، اسے غور کرنا چاہیے کہ میرا ایمان اتنا کمزور تو نہیں ہو گیا ہے؟ تو مجھے ایمانداری سے بتائیے، جس کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ اذان سننے کے بعد اسے دکان سے اٹھا کے مسجد میں نہ لا سکے، تو اتنا کمزور ایمان پل صراط سے پار کروا کر کے جنت کے اندر داخل کیسے کرے گا؟ اس کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اور ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، ہر وقت حضور کی محبت، حضور کی الفت، حضور کے ساتھ تعلق، حضور کے ساتھ لگاؤ، نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے اوپر درود پاک۔ بس اس پہ میں آپ کی تقریر ختم کروں۔ کم سے کم ہر بندے کو تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھے، اور تسبیح بھی سب سے بہتر تسبیح جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ والی ہے، سب سے اچھی تسبیح یہ ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس تسبیح کے اندر کسی طرح کا بھی ریاکاری کا شائبہ تک نہیں، کسی کو نظر نہیں آتی۔ میری گزارش ہے ہر جیب کے اندر تسبیح ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے ہتھیار ایٹم بم AK-47 نہیں، ہمارا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کم سے کم آپ تمام حضرات کو جو حضور کے غلام ہیں 313 بار یعنی 400 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنا ہے، اور ہمیشہ پڑھنا ہے۔ 313 میں نے اس لیے کہا کہ
جو بزرگ ہمارے یہ فرماتے ہیں علماء اولیاء کہ 313 بار جو بندہ ہر دن درود پاک پڑھتا ہے اس کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہے جنت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا. ایک تو تسبیح آپ نے پاس رکھے کم سے کم 313 بار، یہ ایک اقل مقدار ہے. اور اللہ توفیق دے جب اس کا مزہ آ گیا نا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی، پھر آپ زیادہ تعداد خود ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ یہ ہر حال میں کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی فاتحہ خوانی، کوئی بھی عمل بغیر نماز کے اللہ کی بارگاہ میں قبول. یہ بات یاد رکھیں، نماز بیسک بنیاد ہے، نمازیں قائم رکھنی ہیں. عشق رسول کے اندر گم سم رہ کر کے ہمیں اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا